بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز ازجان اور شفیق بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان المبارک اپنے خوبصورت اختتام کو پہنچا اور مسلمانان عالم نے عید الفطر کا خوشیوں بھرا تہوار نہایت سوگواری کے عالم میں اور غم اور اندھناک گرد و غبار میں کی نظر کر دیا۔ ہمیں یقیناً عید الفطر کی بہت خوشی تھی، مگر ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر ڈھائے ہوئے ستم اور صہیونی طاقتوں کا پرزور اظہار ہماری خوشیوں کو لے اڑا، اور اس واقعے نے مسلمانان عالم کو سوگوار اور غمگین کر دیا۔ جیسا کہ میں نے رمضان المبارک میں کہ مہینے میں 2-4 نہیں بلکہ 6 عدد پیغامات اپنے عزیز دوستوں تک پہنچائے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے اقتدار پر قابض قوتیں جو ہر طرح سے اور ہر طرف سے اس پر قابض ہو چکی ہیں اور آزادی اظہار پر طرح طرح کے بند باندھ دیے گئے ہیں، مجھے اس بات کا یقین نہ تھا کہ میرا پیغام میرے دوستوں تک پہنچ بھی سکے گا یا کہیں راستے میں ہی دم توڑ دے گا۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چمکتی اور دھمکتی ہوئی شمع اور اس فانوس کو لے کر میں میدان میں اتروں گا اور حکمرانان وقت کو یہ باور کرا دوں گا کہ ناموس رسالت کی حفاظت اور نگرانی کرنا کسے کہتے ہیں، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد وہ لوگ، وہ دوست احباب جو رسول اللہ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور طرح طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وقت آ چکا ہے کہ ان کو باور کرایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اور آپ کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ جن قوتوں نے رسول کریم علیہ السلام کی شبی مبارک کے وہ سکیچز اور خاکے صرف بنائے نہیں بلکہ اپنی نام نہاد امارات کے اوپر اویزہ بھی کیے، اور اس کا عملی احتجاج یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے دفان کروائیں اور ان حکمرانوں کو مجبور کر دیں جو بڑے ہی طاقت کے نشے میں جھوم رہے ہیں، طرح طرح کی صفائیاں دے چکے ہیں
لیکن اب ان کی کوئی صفائی ان کے کام نہیں آئے گی۔ فرانس کے سفیر کو پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ اگر پاکستان اس وقت یہ نام نہاد حکمران اگر کشمیر کا معاملہ اگر طاقت، جرأت اور شجاعت کی بنیاد پر اس کا سامنا کرتے تو شاید آج ہم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے عملی طور پر کچھ کر پاتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا کیس اقوام متحدہ میں پہنچا کر بڑا اچھا سیاسی کامیابی حاصل کر لی ہے، اور جو حکمت عملی ہے اس کا ہم نے کامیابی کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچایا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کے نام پر، فلسطینیوں کے نام پر یہ سڑکوں پر نکلے ہیں، وہ اپنے سیاسی مفاد کی تحفظ کے لیے، کاش یہ لوگ ناموس رسالت کے لیے بھی سڑکوں پر اسی جذبے کے ساتھ نکلے ہوتے تو آج دنیا اسلام میں پاکستان کا ایک نام ہوتا، ہماری عزت کے نغمے اور نعرے اور تعریفوں کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ہم نے فلسطین اور بیت القدس کے معاملے میں اپنی جھوٹی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ منافقانہ سیاست کا اظہار کیا اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید حقیقت اس کے برعکس ہے، اور ہم عملی طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے لوگوں میں اتنی سخت نہیں کہ ہم اپنے دروازے پر سسکتے ہوئے کشمیریوں کے لیے عملی طور پر کچھ کر پاتے، اور ہمارا وزیر خارجہ بڑے بڑھ کر وہاں بول رہا ہے کہ فلسطین کے حقوق کے لیے خاموش نہیں رہیں گے۔ ابے تو کشمیر کے جو بہنیں وہ تیری بہنیں نہیں ہیں؟ کشمیر کے جو نہتے مسلمان ہیں جن پر یہ ہندو فوج قابض ہے، کیا ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ان کی عزت اور ان کی عصمت بھی اتنی ہی قابل تکریم ہے، قابل احترام ہے، جتنی فلسطین میں شہید ہونے والے بہن بھائیوں کی ہمارے لیے برابر ہے۔ لیکن ہماری طاقت، ہمارے احتجاج کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، جن کے لیے ہم ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے تمام دعوے لفاظی اور زبان تک محدود ہیں۔ تو پاکستان کے حکمران جو وزیر اعظم ہے، میں نے چونکہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں کیا تھا، لہٰذا میں اس کو کسی صورت بھی نہ تو سلیکٹڈ کہوں گا نہ الیکٹڈ کہوں گا، اور پاکستان کے اقتدار کے محاصن پر بیٹھے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکمران، میں تمام کے تمام کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور میں ان سے گزارش ایک طرح سے کر رہا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ہم نہ تو کسی احتجاج اور نہ کسی دھرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم کسی قسم کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ فرانس کے اس سفیر کو فوری طور پر جلد از جلد
10 دن کے اندر اندر، 3 دن نہیں، 5 دن نہیں، 7 دن نہیں، 10 دن کے اندر اندر ملک بدر کر دیا جائے۔ اگر آپ اس سفیر کو ملک سے نہیں نکالتے تو پھر آپ کو عاشقان رسول کا سامنا کرنا ہوگا، ہر طرح سے آپ کو مزاحمت کا سامنا، چاہے وہ مزاحمت روحانی طور پر ہو، چاہے وہ طبعی طور پر ہو، میٹافزیکلی، اسپرچولی اینڈ فرام آل دی ویز۔ تو لہذا یہ میری یوں سمجھ لیجئے کہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، یہ میری پہلی FIR ہے جو میں اللہ کے حضور آپ لوگوں کے خلاف درج کروا رہا ہوں۔ اگر 10 دنوں میں کوئی صورتحال وقوع پذیر نہیں ہوتی تو پھر جو اگلی بات ہے اس کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو اپنی مجتمع ریاستی طاقت اور جبر کو تیار کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کے پاس بہت طاقت، آپ طاقت کے نشے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شاید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طاقت کے استعمال کرنے کی نوبت نہ آنے دیں۔ تو یہ مختصر میرا پیغام جو ہے، اگر کوئی بھائی واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر کسی طرح بھی اس کا حکومتی طلبداری ہے تو یہ پیغام ان تک پہنچا دے، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ اس کو کلی طور پر فار گرانٹیڈ لیں گے اور اس کے نتائج بہت بہت بھیانک برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے ان تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں کہ وہ جتنا اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ان کو اقتدار سے دفان کرنے کا نہیں، وہ اقتدار پہ بیٹھیں، اقتدار کے مزے لیں اور اپنی مدت بھی پوری کریں، لیکن ہمارا ان سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ خدا را اس فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالیں اور بہترین حکمت عملی سے اپنی عوام اور قوم کے سامنے اپنا جواز رکھیں، اور عالمی برادری کو بتا دیں کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ آئے گی، ایک بار نہیں ہم 100 بار بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہوں گے، اور انشاءاللہ حکومت کے اس قدم سے ہمارے پاکستان کو کوئی خطرہ یا کسی قسم کا کوئی خدشہ درپیش نہیں ہوگا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ اپنے اس پیغام کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان الفاظ کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے گا اور اصیل را اشارے باساست۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔